بریلویوں کا اور تبلیغیوں کا آپس میں نہیں بنتی، اور سننے میں آیا آپ بھی بریلوی تھے شروع میں، تو میں نے کبھی تبلیغیوں کو اس طرح نہیں دیکھا، میرا جتنا واسطہ پڑا ہے کہ بریلویوں کو مسجدوں سے نکالا ہو، دھکے دیے ہو، لیکن یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ کئی تبلیغیوں کو جو ہے نا بریلویوں نے دھکے مار کے مسجدوں سے نکالا ہے. تو یہ اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کی آبزرویشن بالکل غلط ہے، ادھوری ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلویوں کی کون سی ایسی جماعت تھی جو بسترے اٹھا کے دیوبندیوں کی مسجد میں جاتی تھی اور وہ انہیں دھکے دیتے؟ ان پہ تو یہ مشکل وقت آیا ہی نہیں آیا. صحیح. ہاں، یہ مصیبت تو کاٹی بریلویوں نے کہ تبلیغی جماعت والے وہاں گھسے، آہستہ آہستہ اپنا مولوی لانچ کیا، اینڈ پہ مسجد دیوبندیوں کی بنوائی بریلویوں نے تھی. تو اس کا علاج انہوں نے صحیح سوچا کہ ہم ان کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، یہ ہماری مسجد پہ قبضہ کرتے ہیں. چونکہ فرقہ واریت ہے نا، تو بریلوی بھی ایک فرقہ، دیوبندی بھی ایک فرقہ. چونکہ جماعت ہی کوئی نہیں تھی، تو جب جماعت گئی نہیں تو اس آزمائش سے تو آپ گزرے نہیں نا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے، تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی، نہ شراب کے انورٹڈ کاموں میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا، تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پہ یہ آزمائش آئے ہی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے ہی نہ. اور جب یہ آزمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریلوی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے، آپ مجھے کے پی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبز پگڑی والی جماعت کی کوئی جماعت ٹھہرا کے وہاں درس دے کے بتائیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. ذرا ادھر تو مجھے جواب دے دیں آپ، کیا یہ اجازت دیں گے ان کو؟ میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، بس یہی وجہ، جواب آپ کو مل گیا. تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے. جو سلوک پنجاب میں بریلوی تبلیغی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا، وہی سلوک سبز پگڑیوں والوں کے ساتھ کے پی میں دیوبندی کرتے ہیں. وہ جماعت کو گزرے بھی نہیں دیتے، کیونکہ میں سبز پگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گئے ہوں، ہم جماعتیں لے کے گئے، وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں. وہ کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے، زیادہ تر تو دیوبندیوں کا گڑھ ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کسی ایک فرقے کو نا، یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس سے بڑھ کر آج اہل حدیث کوئی تبلیغی جماعت بنا لے، بلکہ بنائی بھی ہے انہوں نے، ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل حدیث کی جماعت رکوا کے بتائیں. ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے اونچی آمین کی تو مفتی فتویٰ دے دے گا کہ نکلو ادھر سے. تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے نا دیوبندی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، بھائی آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں. آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے ہیں. یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی ہے جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے، انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر نے فتنہ نہیں ڈالا، یہ سارے سوئے ہوئے تھے. میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی، لوگ مر جاتے تھے. یہ جس طرح ہمارے بزرگ انہی فاسد عقائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو بھی انہوں نے ٹھوکا تھا، خود بھی ٹھوکے تھے، تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی، جب تک گرمی نہ ہو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آئے گی، جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی.